اس کے بعد دوسرے جہاں تک پرنسپل کا تعلق ہے, وی ول سپورٹ ڈیموکریسی کا اراؤنڈ دا ورلڈ, فرام افریقہ ٹو ایشیا, فرام دا مڈل ایسٹ ٹو دا امیریکاز, بوتھ in view of our interests and in view of our conscience. انٹرسٹنگلی مہدی صاحب ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی جو صورتحال تھی بہت ہی نازک موڑ سے ہم گزرے, جب کہا جا رہا تھا کہ لانگ مارچ شاید جمہوریت کے استحکام کو ایک دھچکا پہنچا سکتی ہے, تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جہاں پہ اور سارے لوگ بات کر رہے تھے, یو ایس کانسلیٹ کا, برٹش ڈیپٹی ہائی کمیشن کا بہت ہی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آیا کہ دے آر آل فار دا ڈیموکریٹک رول. تو یہ باتیں تو ایک طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی لائن پر ہیں. شاہد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کچھ ایسے بھی وعدے ہیں جو ڈائریکٹلی میرے خیال میں اس کا اکانومی سے تعلق نہ بھی ہو, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پاپولر باتیں رہی ہیں. جیسے فرسٹ ٹائم when he was swearing into the office, اس میں بات یہ کی جا رہی تھی کہ گوانتانامو بے ختم کر دیا جائے گا. He was also awarded the Nobel Prize for Peace. لیکن اب پریزیڈنٹ جن کے دور حکومت میں دنیا کے ایٹ لیسٹ 2 ممالک پہ امریکہ جنگ جاری کیے ہوئے تھا, ان کا نوبیل پرائز فار پیس ملنا, ان کی اپنی پاپولیرٹی میں کوئی آپ کو لگتا ہے کمی آئی ہے, ان کی اپنی سگنیفیکنس میں؟ جہاں تک ان کی پاپولیرٹی کا تعلق ہے, اس کا سب سے پہلا تو چیز نشاندہی کرتی ہے کہ وہ کم نہیں ہوئی ہے بلکہ بڑھی ہے, وہ اس بات وہ یہ ہے کہ وہ صدر دوبارہ الیکٹ ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب عوام میں, امریکی عوام میں بھی اس چیز کی کا ان کی بھی سمجھ میں یہ بات آنے لگی ہے کہ ایک طویل عرصے تک امریکہ کا دنیا میں دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کرنے کے نتیجے میں ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکا, جس کا سب سے ایک اگر آپ واحد ایک وہ نشان دیکھنا چاہیں تو وہ ان کا پبلک ڈیٹ ہے, سرکاری قرضہ, جو اب $16.5 کھرب پہنچ چکا ہے. اور اس وقت چاہے ریپبلکنز ہوں یا ڈیموکریٹس ہوں, ان دونوں پارٹیوں کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس قرضے کو واپس کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کا. تو میرا خیال یہ ہے, اب حالانکہ تصویر کا دوسرا رخ بھی اس کے ساتھ موجود ہے, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید باراک اوباما لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھئی جنگ مسائل کا حل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ بات جو امریکہ کہتا ہے وہ حرف آخر نہیں ہے, ایبسولوٹزم کی گنجائش نہیں ہے. صحیح. آپ کو دوسری قوموں کے نقطۂ نگاہ کو بھی سامنے رکھنا ہوگا, کیونکہ آپ کی زبان آخری زبان نہیں ہے. اچھا, یہ تو بات ہو گئی انٹرنل ان کے میٹرز کی, پرسیپشن بلڈنگ کی, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ پیورلی اگر اکنامک فرنٹ پہ بات کی جائے تو رائٹ بیفور دی الیکشنز ان کا جو ہیلتھ بجٹ آنے والا تھا اس پہ کافی زیر بحث وہ رہا, اور لوگوں کا خیال تھا کہ مے بی ہز پالیسیز آر ناٹ گوئنگ ٹو بی کنڈیوسو فار دا کامن مین ان امریکہ. اس میں کس حد تک تبدیلی آئی ہے؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شروع میں یہ کہا تھا, پچھلے مہینے بلکہ اس سے پچھلے مہینے میں باراک اوباما صاحب جب ٹیکس ریفارمز کی بات کر رہے تھے اور ان کا مد مقابل جو تھی وہ ریپبلکن پارٹی تھی, تو اوباما صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہر وہ امریکی جو $2.5 لاکھ سالانہ سے زیادہ آمدنی کما رہا ہے اس پر ایک ایڈیشنل ٹیکس لگایا جائے گا. لیکن اس کے بعد پریشر یہ اس بات پہ آیا ریپبلکن پارٹی کی طرف سے کہ نہیں, یہ بہت زیادہ ہے, آپ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹیکس کے زمرے میں لا رہے ہیں. پھر آخر میں کمپرومائز ہوا ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے درمیان, اور پھر طے یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے, ہر وہ امریکی جس کی تنخواہ $4.5 لاکھ سے زیادہ ہے اس پر ایڈیشنل ٹیکس عائد کیا جائے گا. صحیح. اچھا, یہ سب چیزیں کیوں کی جا رہی تھیں؟ اس لیے کی جا رہی تھیں کہ ٹیکس اسٹرکچر کو امپروو کیا جائے تاکہ حکومت کے جو ذرائع آمدنی ہے اس سے اتنے ریونیو پیدا ہو سکے جس سے آپ اس پہاڑ جیسے, جو آپ کو پتا ہے نا کہ ہم مستقل ڈیٹ کے کلف کی بات کر رہے تھے, اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے, اس کو نیچے لایا جائے, کیونکہ اس کلف پہ سے گرنے کا خطرہ زیادہ تھا. اچھا, اس کلف کا اگین کیونکہ ہمارا یہاں پہ جو مین مقصد ہوگا کہ اس پس منظر کو پاکستانی پرسپیکٹو سے کنیکٹ کیا جائے. آئی وانٹ ٹو کم ٹو اٹ. یہاں پہ میرے خیال میں شاہد صاحب یو آر دا رائٹ پرسن ٹو آسک دس کوسچن. یہ وار اگینسٹ ٹیرر میں پاکستان آرمی نے جو قربانیاں دی وہ ہمارے سامنے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اگر اخراجات کی بات کی جائے اس میں بھی میرے خیال میں اپ اینڈ ڈاؤن رہی ہے, یہی ناچاکی تھرو آؤٹ رہی ہے. کلف ان کا ڈیتھ کا تو ہے, لیکن ان کے کہنے پہ یا ان کا ساتھ دیتے ہوئے جو اخراجات ہم نے برداشت کیے ہیں اس کا خمیازہ کیسے ہوگا؟ تھینک یو. آپ نے آج مجھے مدعو کیا, آپ کا شکر گزار ہوں. یہ جہاں پر ریمبرسمنٹس کی بات رہی ہے, ان دی انیشل ایئرز آف دا وار دے ور ویری فاسٹ اینڈ کوئک, بٹ آئی فیل کہ جب ان لوگوں نے اپنے پیر یہاں جما لیے تو دے اسٹارٹیڈ بیکمنگ ٹفر ان ٹرمز آف اسکروٹنی, اور جو چیزیں ان لوگوں نے پہلے ایگری کی تھیں
for reimbursements, they started questioning them. Exactly. And now the stage where they have been actually dragging their feet in first approving, subsequently clearing it from their system to reimburse. I think it's been very unfair, because once you have agreed on a certain terms of reference, and جو ہمارے troops کی involvement رہی ہے اور جو wear and tear ہمارے equipment کا ہے and our involvement in this war and terror, unfortunately یہ بھی بہت چیز یہاں بات چیت رہی ہے کہ is it our war or their war? Because of which doubts have been, no, but doubts have pure economics of the war کی بات کی جائے, doubts have been raised, but are we just fighting this for the money? So therefore they have also been, dealing, but I think the infrastructure damage, the damage to our equipment, and the damage that has been caused by our continuous involvement with them is almost like 10 years we've been there, and of course life, property, everything has been directly affected, and as a fallout, the economy, the way it has suffered. So I think personally they should reimburse, and whatever promises have been made, they should not be dragging feet, and they should not come across as a person who is now negotiating on the reimbursements which have already been agreed. So this, by the way, is only the accountable angle of it. There's of course the damage and the cost that you bear that cannot be accounted in any books. جو جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں, قربانیوں کی بات کی جاتی ہے, جو ایلیمنٹس پاکستان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ روگ ایلیمنٹس ہمارے وزیرستان یا سوات میں آپ دیکھیں جو ہماری پہلے 10 سال کی انوالومنٹ تھی اگینسٹ the Russians in Afghanistan, I think the fallouts are still trying to grapple with them. So you don't know once this finishes, the fallouts of this are going to, how it's going to impact us as a nation and the areas the way it's been continuing. اچھا, I have two very key areas that I want to touch upon with you, sir. سب سے پہلے میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے شاہد صاحب ابھی اشارہ کر رہے تھے کہ انہوں نے کنڈیم کیا ہے ایبسولوٹزم کو, کہ جی اب صرف جو ہمارا ایک نقطہ نظر ہوتا تھا اس کو دنیا نے بھی ریجیکٹ کیا, اور اب ان کی رویوں میں بھی تھوڑی سی لچک نظر آ رہی ہے. اس میں جو سب سے کی پوائنٹ جس پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ہمیشہ ایک تھوڑی سی پرابلمز رہتی ہیں, وہ ہے ڈرون اٹیکس کا معاملہ, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا نے بھی ان کی کافی کھچائی کی ہے, اس بات کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس اسپیچ میں بھی اور جتنی ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں اس میں کہیں یہ لچک نظر نہیں آتی کہ ڈرون حملے بند کیے جائیں گے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, as far as drones are concerned, I think internationally within the American public, people, they have outrightly said these are extrajudicial killings. True. All right. Now the question arises, اب آپ بھی جب بھی اخبار میں دیکھتی ہیں کسی ڈرون حملے کا تذکرہ, آپ خود یہ کہتے ہیں کہ اتنے فارنرز اور اتنے وہ مارے گئے. کولیٹرل ڈیمیج تو اپنی جگہ کے اوپر. آئی ریئلی ایٹ ٹائمز فیل ٹو انڈرسٹینڈ, ہمیں اتنی جلدی کیسے پتہ لگ گیا کہ اس میں سے کتنے فورن وہ تھے ملیٹنٹس اور کتنے ہائی ویلیو ٹارگیٹس میں آئے. اور آپ ریسنٹلی بھی دیکھیں ایک دو ویری ہائی ویلیو ٹارگیٹس were claimed to have been done by the drone attack. Now you put yourself in the shoes of the Americans who are fighting this war. Would you think that this is beneficial for you in spite of the negative press that is coming through? But who as verifies? An element of fighting the war? So who verifies کہ یہ جو لوگ مرے ہیں یہ کون لوگ تھے? I'm asking the question myself, that as soon as it takes place the next day. Is it their intelligence or is it the Pakistani intelligence that reports? I cannot conclusively report on that, but I think there is a mutual agreement. But I think it is, to me, it's questionable that how quickly can we find out without really knowing, without even being able to recover the bodies. We are able to, so I think on both sides, to me, and this is my personal opinion, in both sides in this war that is being perpetuated, I think the Pakistani armed forces as well as they find this as a possible means of neutralizing the threat that is taking place without really going physically onto the ground. Actually, that really raises one key point کہ speech میں بھی Barack Obama نے بہت clearly یہ point out کیا ہے کہ they will reserve the right to intervene wherever they feel there is a threat, یا وہاں کے لوگوں کو ان کو لگتا ہے کہ جمہوری اقدار کے باعث اگر ان کو ریسکیو کرنے کی ضرورت پڑی تو they have appointed themselves as the managers. وہ تو ایک given بات ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ مہدی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ all throughout these years جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جمہوریت دوبارہ واپس آئی ہے اور تعلقات اور روابط میں کسی حد تک کلوزنس نظر آ رہی ہے, جو بھی ایشوز بھی تھے ان کو بھی ریزالو کرنے کی کوشش. بیچ میں ایک دور ایسا گزرا کہ جب نیٹو سپلائی لائن بالکل بند کر دی گئی پاکستان میں. آج آپ کس نہج پہ دیکھتے ہیں, اف وی ور ٹو پٹ اپ دس کوشچن کہ از امریکہ اے کلوزر اینڈ اے بیٹر فرینڈ آف پاکستان ان دا ماڈرن ڈے, ان دا پریزنٹ ڈے, یا ان تعلقات میں آپ کو لگتا ہے کہ درار آئی ہے؟ یا دیکھیے, میرا تو خیال یہ ہے کہ امریکہ سے اچھے تعلقات